السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو آسان زبان میں، آسان الفاظوں میں، بہت مختصر انداز کے اندر وہ مسائل بتاؤں گا جس کے لیے رمضانوں میں اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں، کیونکہ پورے مہینے روزے چلتے ہیں، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، تو روزہ ٹوٹا ہے نہیں ٹوٹا ہے۔ میں آج آپ کو کچھ وہ چیزیں بتانے جا رہا ہوں جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کس چیز سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور روزہ ٹوٹ کر کے قضا لازم ہوئی ہے یا کفارہ۔ یہ ساری باتیں اس چھوٹی سی کلپ کے اندر آسان انداز میں آپ کو بتانے والا ہوں۔ آنکھ میں دوا ڈالنا آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح سے نہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے نہیں ہیں پورے دن نہا رہے ہو، نہاتے رہتے ہو، آپ نہائے لگے ہو، آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح سے نہیں، آپ دن میں چاہیں کتنی مرتبہ نہاؤ، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ کان میں دوا ڈالنے میں تھوڑی سی وضاحت ہے۔ اگر آپ نے کان میں دوا ڈالی ہے اور آپ کا پردہ خراب ہے یا کوئی کمی ہے اور آپ کے حلق کے اندر کڑوا پن دوا کا محسوس ہونے لگے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کڑوا پن محسوس نہیں ہوا ہے حلق کے اندر اور کان میں دوا ڈالی ہے، کان صحیح سلامت ہے، تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ایک دلچسپ مسئلہ یہ ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں، کچھ مائیں بہنیں بھی پوچھتی ہیں کہ لپسٹک لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ پہلی چیز، لپسٹک اگر ظاہری ہونٹوں پر لگی ہے، ایک ہونٹوں کا اندر والا حصہ ہوتا ہے، ایک ظاہری حصہ ہوتا ہے، اگر ظاہری حصے پر لپسٹک لگی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور کیا آتا ہے، وہ لب گلوس آتا ہے، لپ بام آتا ہے، وہ ساری چیزیں ظاہری حصے پر لگائیں گے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اندر جائے گا تو روزہ ٹوٹنے کے امکان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لپسٹک روزے کی حالت میں لگانے کی کوئی ضرورت تو محسوس ہوتی نہیں ہے، کیونکہ جتنی بھی زیب و زینت اختیار کری جاتی ہے وہ شوہر کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے عموماً شام کا وقت اچھا رہتا ہے۔ یہ ایک الگ بات رہی، لیکن بتانے کی بات ہے کہ رات کا وقت یا شام کا وقت رہتا ہے تو افطار کے بعد لگا سکتے ہیں۔ ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ ڈرپ لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح سے کچھ شوگر کے مریض ہوتے ہیں جو انسولین وغیرہ لیتے ہیں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، بدن کی مالش کرنا، ان تمام چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت ہے مفتی صاحب اور شیونگ کرانا چاہتے ہیں، تو شیونگ کرانا تو عموماً بھی حرام ہے، روزے میں بھی حرام ہے۔ آپ کرانے کو کرا سکتے ہیں، لیکن اس کو ہم لوگ تو نہیں بتا سکتے کہ آپ کرا سکتے ہیں کہ نہیں کرا سکتے۔ ہاں، بال کاٹنا، ناخن کاٹنا جائز ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ شیونگ کا مسئلہ جو ہے وہ آپ خود سمجھیں، وہ تو علی اعلان حرام ہے، 12 مہینے حرام ہے۔ پھر اسی طرح سے احتلام ہو جانا، جسے نائٹ فال کہا جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ مسواک کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ناک سے خون آنا، اکثر کچھ لوگوں کی گرمیوں کے رمضان پڑتے ہیں تو نکسیر وغیرہ پھوٹ جاتی ہے، ناک سے خون آنے لگتا ہے۔ اگر ناک کا خون ناک کے راستے سے ہی آیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر ناک کا خون حلق میں ہوتے ہوئے آیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے ماہواری آنا، ٹائم آ گیا روزے کی حالت میں اور پیریڈ شروع ہو گیا تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، آپ کو اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ جان بوجھ کر کھا لینا، اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ چکنا چور ہو جائے گا۔ جان بوجھ کر کھا رہے ہیں، آپ کو روزہ یاد ہے تو روزہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ چکنا چور ہو جائے گا، قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر سے ہنٹر اور بجائے، وہ الگ ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے تھے۔ اور اسی طرح سے طے ہو جانا، اس کو وومٹ کہتے ہیں، الٹی ہو جانا، اگر الٹی ہو گئی خود بخود تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ آپ نے قصداً وومٹ کی ہے، الٹی کی ہے، ہاتھ ڈال کر، دل گھبرا رہا تھا، انگلیاں حلق میں ڈال کے آپ نے الٹی کی ہے اور وہ منہ بھر کے ہو گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور بہت سی چیزیں رہ گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ساری ویڈیو میں بتا دی گئی ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کمنٹ میں جب چاہیں پوچھ سکتے ہیں، ہمارے یہاں اس کی سویدھا ہے، اس کا
بڑے آسانی کے ساتھ آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ کے ساتھ کوئی بھی مسائل پیش آئے تو آپ کمنٹ کر کے یا پرسنل نمبر پہ ڈسکرپشن پہ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اس پہ بھی واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔